لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حاضرین گرام قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران امام مظلوم کربلا، آج خمس مجالس اعزا کی پہلی مجلس ہے. یکم محرم الحرام ہے. فلک پہ محرم کا چاند غم و علم کے سمندر میں ڈوب کر نمودار ہو چکا. عزا خانے سجائے گئے، تعزیے بنائے گئے، علم نصب کیے گئے. ماتمیوں نے اپنے اپنے لباس کو سیاہ لباس میں تبدیل کیا اور امام کے غم میں مغموم ہو گئے. کائنات کے گوشے گوشے سے لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آج دنیا پریشان ہے، دنیا والے حیران ہیں. آخر یہ کون لوگ ہیں، کس کے غم میں مغموم ہیں؟ آج ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے، یہ پیغام دینا ہے، یہ میسیج دینا ہے کہ کربلا کیا ہے، شہادت امام حسین کا مفہوم کیا ہے، شہادت علی اصغر کا مفہوم کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ کیوں چھوڑا؟ ان تمام مفاہیم کو آج دنیا والوں کے سامنے بیان کرنا ہے. انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خمسہ مجالس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے قرآن اور اہل بیت عدل الہی کی روشنی میں. عزیزان محترم، یہ آن لائن مجلس ہے، آن لائن خمسہ ہے. ہم نے عرض کیا کہ ہمارے اس خمسے کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور اہل بیت عدل الہی کی روشنی میں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کا شبہ نہیں ہے، کسی طرح کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے. آج ہر مسلمان قرآن کو مانتا ہے، اس پر عقیدہ رکھتا ہے، اس پر اعتماد رکھتا ہے. جو قرآن کو پڑھ لیتا ہے وہ بھی قرآن پر عقیدہ رکھتا ہے، جو نہیں پڑھ پاتا وہ بھی قرآن پر عقیدہ رکھتا ہے، جو قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے وہ بھی قرآن پر عقیدہ رکھتا ہے، جس نے قرآن کو حفظ نہیں کیا وہ بھی قرآن پر عقیدہ رکھتا ہے. لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو کچھ مسائل پیش آتے ہیں، کچھ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. سب نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اہل بیت کو تسلیم کیا. کچھ لوگوں نے غیروں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا. لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں، اس چیز کو جاننا بے حد ضروری ہے. اہل بیت میں کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر مفصل بحث کی جائے گی آگے چل کر دوسری یا تیسری مجلس میں کہ اہل بیت میں کون شامل ہے. اس چیز پر دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں کو پیش کیا جائے گا. تیسری بات جو ہے وہ ہے عدل الہی.
دو بات کو عرض کر چکا ہوں، ایک ہے قرآن جس میں کسی بھی طرح کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو اس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ لیکن جو تیسری چیز ہے وہ ہے عدل الہی۔ عدل الہی کیا ہے؟ عدالت کا معنی کیا ہے؟ عدالت کا مفہوم کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تک ہم عدل الہی کو ثابت نہیں کر لیں گے یا عدل الہی کا، عدالت کا جب تک ہم مفہوم کو نہ سمجھ لیں، اس وقت تک ہمیں خلقت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میں۔ عدالت کیا ہے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل الہی کیا ہے؟ جب تک ہمیں عدل الہی کا مفہوم سمجھ میں نہ آ جائے تب تک ہمیں اس عالم میں جتنی بھی چیزیں خلق ہوئی ہیں اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ تمام خلقت، جس چیزوں کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے، وہ تمام چیزیں عدل الہی کے مطابق خلق ہوئی ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ وہ تمام چیزیں عدل الہی کے مطابق خلق ہوئی ہیں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے اوصیاء ہوں، چاہے ائمہ ہوں، چاہے اوصیاء ہوں، چاہے معصومین ہوں، چاہے کتاب آسمانی ہو، چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے قرآن ہو، یا کائنات کا کوئی بھی ذرہ ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں عدل الہی کے مطابق خلق ہوئی ہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم عدل الہی کے مفہوم کو واضح کریں۔ جب تک عدل الہی کا مفہوم واضح نہیں ہو جائے، جب تک عدل الہی کا مفہوم واضح اور روشن نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ اہل بیت سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ کائنات کا، نہ انبیاء سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ اولیاء سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ ائمہ سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ معصومین علیہ السلام سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ عدل کہتے کسے ہیں؟ عدالت کا معنی کیا ہے؟ عدالت کا مفہوم کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایک ایسا درخت نہیں ہے اور اس درخت میں کوئی ایک ایسی شاخ نہیں ہے اور اس شاخ میں کوئی ایک ایسا پتا نہیں ہے کہ جو خدا کی عدالت کے خلاف خلق ہوا ہو۔ دنیا کے گوشے گوشے میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، زمین پر آپ اپنی انگلیوں کو پھیریں، ایک خاک کو اٹھائیں، ایک ذرے کو اٹھائیں کہ جس کے اندر بے شمار ذرات پوشیدہ ہوتے ہیں، اس میں ایک ذرہ بھی خدا کی عدالت کے خلاف خلق نہیں ہوا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کس انداز میں سن رہے ہیں، لیکن اگر وہ بات پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ میں نے عرض کیا، زمین پر آپ انگلیاں پھیریں، آپ کو انگلیوں پر چند ذرات آئیں گے کہ جس ایک ایک ذرے کے اندر بہت سارے ذرات پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ ایک ذرہ بھی خدا کی عدالت کے خلاف خلق نہیں ہوا ہے۔ آج اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی عدالت کسے کہتے ہیں، عدالت کا معنی کیا ہے، عدالت کا مفہوم کیا ہے، شاید وہ یہی کہے گا کہ بھائی عدالت یعنی برابری، عدالت یعنی برابر، مساوات، یہی ہے نا۔ نہ، عدالت کا معنی برابری کے نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر یہ معنی درکار ہوتے ہیں، لیکن اس معنی کو کلی طور پر یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، ہر مقام پر یہ معنی تطبیق نہیں کیا جا سکتا کہ عدالت کا معنی برابری کے ہے۔ عدالت کا معنی برابری کے نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہمیں مفہوم لانا ہے، کوئی اور ہمیں معنی لانا ہے کہ جس کے اندر یہ برابری بھی شامل ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر عدالت کا معنی برابری کے ہوتا تو ایک اسکول میں، ایک کالج میں، ایک مدرسے میں، ایک یونیورسٹی میں بہت سے طلبہ جہاں درس لیتے ہیں، جہاں پڑھائی کرتے ہیں، فرض کریں امتحان آ گیا، ایک کلاس میں 50 لڑکے ہیں، 60 لڑکے ہیں، 60 طلبہ ہیں، پڑھ رہے ہیں، امتحان کے دوران چل رہا ہے۔ اب انہیں 50-60 طلبہ کے درمیان بہت سے ایسے ہیں کہ جو دن میں بھی پڑھائی کرتے ہیں، رات میں بھی پڑھائی کرتے ہیں، اور الگ سے ٹیوشن اور کوچنگ بھی کرتے ہیں۔ اسی کلاس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے طلبہ ہیں کہ جو دن میں پڑھائی کرتے ہیں اور رات میں پڑھائی کرتے ہیں، لیکن وہ کہیں ٹیوشن نہیں لیتے، کہیں کوچنگ نہیں لیتے۔ بھائی عدالت کا معنی کیا ہے، عدالت کا مفہوم کیا ہے؟ میں اس مقام تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف
دن میں پڑھائی کرتے ہیں، رات میں بھی پڑھائی نہیں کرتے، نہ ٹیوشن لیتے ہیں نہ کہیں کوچنگ لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے طلبہ ہیں کہ جو صرف 2 پہر تک پڑھائی کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ صرف 1 پہر تک پڑھائی کرتے ہیں، بہت سے ایسے بھی اسی کے درمیان میں ہیں کہ جو صرف اور صرف کلاس میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، وہیں پڑھائی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اسکول میں تو جاتے ہیں، کلاس میں جاتے ہیں، لیکن پڑھائی نہیں کرتے، اس نیت سے جاتے ہیں تاکہ ہماری حاضری لگ سکے۔ اب امتحان قریب آیا، امتحان ہونے لگا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ امتحان ہو گیا، امتحان ہو گیا، استاد نے اب سب کا پرچہ لیا اپنے ہاتھوں میں، لینے کے بعد جب پرچہ چیک کیا تو سب کو برابر برابر نمبر دیے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا یہ عدالت ہے؟ کیا یہ استاد کی عدالت کے مطابق نمبرات دے رہے ہیں؟ کیا یہ جو استاد نمبر دے رہا ہے وہ اپنی عدالت کے مطابق نمبر دے رہا ہے؟ نہیں، یہ عدالت نہیں ہے۔ عدالت یہ نہیں کہتی کہ ایک مدرسے میں، ایک اسکول میں، ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں سب کو برابر برابر نمبر دیا جائے، نہ، عدالت یہ نہیں ہے، بلکہ عدالت استاد یہ ہے کہ ایک اسکول میں، ایک مدرسے میں، ایک کالج میں ہر ایک طلبہ کو اس کی صلاحیت کے مطابق نمبر دیا جائے۔ بھائی جملہ عرض کر رہا ہوں، عدالت استاد یہ نہیں ہے کہ امتحان میں اپنے سارے طلبہ کو برابر برابر نمبر دے۔ تو پھر عدالت استاد کیا ہے؟ کہا عدالت استاد یہ ہے کہ ہر ایک طلبہ کو ان کی صلاحیت کے مطابق نمبر دے، ان کی صلاحیت کے مطابق۔ اگر استاد نے ہر ایک کو برابر برابر نمبر دیا تو یہ ظلم ہو جائے گا، یاد رکھیں، یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی صلاحیت کے مطابق نمبر دینا یہ عدالت استاد ہے۔ اب آئیں، عدالت کا معنی کیا ہے؟ عدالت کا معنی کہ جسے علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، ہر چیز کو اس کے مقام تک پہنچانا، یہ عدالت ہے۔ جی ہاں، ہر چیز کو اس کے مقام تک پہنچانا یہ عدالت ہے۔ بھائی، نالین کا مقام پاؤں ہے، اگر آپ اسے سر پر رکھیں تو یہ عدالت کے مطابق نہیں ہوگا، عدالت کے خلاف ہے۔ ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر آپ اسے پاؤں میں پہنے تو یہ عدالت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا مقام ہے آپ نے اسے اس کے مقام تک نہیں پہنچایا۔ تو عدالت کا معنی کیا ہوا؟ عدالت کا مفہوم کیا ہوا؟ کہا ہر چیز کو اس کے مقام تک پہنچانا، ہر چیز کو اس کے مقام تک رکھنا، یہ عدالت ہے۔ اب خدا کی عدالت کیا ہے؟ خدا کی عدالت کیا ہے؟ اچھا، ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ آج لب انسانیت پر یہ شکوہ ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں رزق نہیں دیا۔ جی ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے اقربا ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قرابت دار ہیں، خدا نے انہیں بہت رزق دیا ہے لیکن خدا نے مجھے رزق ہی نہیں دیا۔ گویا کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا نے انہیں بہت رزق دیا ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، خدا ان کو تو بہت رزق دیتا ہے لیکن مجھے نہیں دیتا، مجھے رزق نہیں دیتا۔ اس کی نظر میں عدالت یہ ہے کہ سب کو برابر برابر ملنا چاہیے، لیکن نہیں، عدالت یہ نہیں کہتی ہے ہر ایک کو برابر برابر دیا جائے، چونکہ اس دنیا میں، اس گلدستہ کائنات پر بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو دن میں بھی کام کرتے ہیں، رات میں بھی کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو دن میں بھی کام کرتے ہیں اور رات میں بھی کام کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو دن بھر کام کرتے ہیں، رات میں آرام کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو دوپہر تک کام کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو صرف ایک پہر تک کام کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو کام کرتے ہی نہیں، جو کام مثلاً کرتے ہی نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں رزق ہی نہیں دیا۔ بھائی، جب آپ نے کام نہیں کیا تو خدا آپ کو رزق کہاں سے دے گا؟ اس دنیا کو خدا نے آپ کے ہی لیے خلق کیا ہے،
زمین سے اناج اگائے آپ کے لیے، آسمان سے پانی برسایا آپ کے لیے، ہواؤں کو خلق کیا آپ کے لیے، اور آپ دن بھر سوتے رہیں، رات بھر سوتے رہیں اور کہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، خدا نے ہمیں رزق نہیں دیا، تو یاد رکھیں یہ ظلم ہو جائے گا۔ اگر خدا سب کو برابر برابر رزق دے، بھائی رزق تو خدا نے سب کو دیا ہے، اب تلاش کرنا بندے کا کام ہے، وہ جائے رزق کو تلاش کرے۔ لیکن اب دن بھر انسان اگر سوتا رہے اور یہ کہے خدا نے مجھے رزق نہیں دیا، جبکہ میرے دوستوں کو بہت رزق دیا ہے، میرے قرابت داروں کو بہت رزق دیا ہے، یہ خدا کی عدالت نہیں ہے، یہ خدا کی عدالت کے برخلاف ہے، تو یہ اس کا کہنا 100% غلط ہے۔ میں نے عرض کیا عدالت کا معنی کسی چیز کو اس کے مقام تک پہنچانا ہے، کسی چیز کو اس کے مقام تک رکھنا ہے۔ عدالت کا معنی برابری کے نہیں ہے۔ اگر خدا سب کو برابر برابر رزق دیتا تو پھر یہ ظلم ہو جاتا۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے خدا نے سب کو رزق دیا ہے، لیکن انہی افراد کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رات بھر رزق کماتے ہیں، دن بھر رزق کماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دن بھر رزق کماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صرف 2 پہر تک کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صرف 1 پہر تک کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب جو کام کرتا ہی نہیں وہ یہ کہے کہ مجھے خدا نے رزق نہیں دیا بلکہ میرے دوستوں کو بہت سارا رزق دیا، جبکہ خدا کو چاہیے یہ تھا، خدا کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب کو برابر برابر رزق دیتا۔ تو یہ اس کا برابر برابر کہنا دراصل خدا کی عدالت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک کلاس میں اگر ایک استاد سب کو برابر برابر نمبر دے تو یہ ظلم ہوگا، استاد کی عدالت نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ اس کے درمیان میں تھے کہ جنہوں نے رات بھر پڑھائی کی تھی، دن بھر پڑھائی کی تھی، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو صرف دن بھر پڑھائی کیے تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو صرف 2 پہر تک پڑھائی کیے تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو صرف 1 پہر تک پڑھائی کیے تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اصلاً پڑھائی کی ہی نہیں تھی۔ اگر استاد نے سب کو برابر برابر نمبر دے دیا ہوتا تو یہ استاد کے خلاف، تو استاد کی عدالت کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ یہ استاد کا ظلم ہو جاتا۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے ہر ایک کو برابر برابر رزق نہیں دیا، بلکہ جس کے حصے میں جتنا رزق لکھا تھا، جنہوں نے جتنی محنت کی تھی، ان کی محنت کے اعتبار سے خدا نے ان تک رزق پہنچایا۔ یہ خدا کی عدالت ہے، ہر ایک کو اس کے مقام تک پہنچانا، اس کے حق ادا کرنا، یہ عدالت خدا ہے۔ تو عدالت یعنی ہر ایک چیز کو اس کے مقام تک پہنچانا۔ اگر کوئی رزق کی تلاش میں نکلا ہو تو رزق کو اس تک پہنچانا، اس کو دینا، یہ عدالت ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ جو رات بھر دن بھر سوتا رہے، اسے رزق کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، شام ڈھلے، بھوک لگے، ہاتھوں کو پیٹ پر رکھ کر کہے کہ مجھے خدا نے رزق ہی نہیں دیا، تو یہ اس کا کہنا بالکل غلط ہے۔ عدالت کا معنی برابری کے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا درخت نہیں ہے کہ جو خدا کی عدالت کے خلاف خلق ہوا ہے۔ اس درخت میں کوئی ایک ایسی شاخ نہیں ہے، اس شاخ میں کوئی ایک ایسا پتا نہیں ہے کہ جو خدا کے عدالت کے خلاف خلق ہوا ہے۔ اس وجود میں کوئی ایک ایسا ذرہ نہیں ہے کہ جو خدا کی عدالت کے خلاف خلق ہوا ہو۔ انبیاء آئے، یہ بھی عدل الہی ہے، اولیاء آئے، یہ بھی عدالت خدا ہے، اوصیاء کو بھیجا، یہ بھی عدالت خدا ہے، ائمہ کو بھیجا، یہ بھی عدالت خدا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر علی نہ ہوتے، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو رسول کے بعد لوگوں کے درمیان سے عدالت کا مفہوم ختم ہو جاتا۔ جی ہاں، لوگوں کے درمیان عدالت کا مفہوم ختم ہو جاتا۔ علی نے بتایا عدالت کیا چیز ہے، اہل بیت نے بتایا عدالت کسے کہتے ہیں۔ رسول کے بعد 25 سال تک خلفائے راشدین نے مسلمانوں پر حکومت کی۔ 25 سال تک، یا جملہ بدل کر کہوں
درد دل ہے. رسول اسلام نے 23 سال تک اسلام کو لوگوں تک پہنچایا، ان کے دلوں میں ڈالا. خلفائے راشدین نے 25 سال تک اسلام کو پامال کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. 25 سال تک اسلام کو پامال کرتے رہے. اگر ان 25 عرصے کے درمیان، 25 سال کے درمیان اگر علی ان خلفائے راشدین کی حکومت کے دوران پشت پناہی نہ کرتے تو خدا کی قسم یہ لوگ اسلام کو نظر آتش کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتے. اسلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا، نہ نماز باقی رہتی نہ روزہ باقی رہتا. 25 سال تک لوگوں نے. جب مولا کائنات، بھائی عدالت کیا چیز ہے سمجھے آپ، میں نے عرض کیا اگر علی نہ ہوتے تو لوگوں کے درمیان سے عدالت خدا کا مفہوم ختم ہو جاتا. علی نے بتایا عدالت کیا چیز ہے. جب مولا کائنات تخت خلافت پر بیٹھے، تشریف لانے کے بعد مولا نے کیا کہا؟ مولا کا ایک جملہ ہے. مولا نے کہا کہ جب تک مدینے میں میرے پاس کھجور کا ایک درخت ہوگا میں بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا. میں بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا. مولا کا یہ جملہ ہے. مولا نے کہا میں بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا. 25 سال کے بعد جب مولا تخت حکومت پر آئے تو کچھ لوگ مولا کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں مولا حکومت آپ کی، مولا بادشاہت آپ کی، مولا حکومت آپ کی، بادشاہت آپ کی، بیت المال آپ کا، ساری چیزیں آپ کی. مولا ابتدا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ طلحہ ہو، زبیر ہو، یا جنگ جمل کی کوئی خاتون ہو، یا امیر شام ہو، مولا ابتدا میں ان بڑے بڑے لوگوں کو آپ بیت المال سے زیادہ رقم دیں دوسرے کے مقابل میں. مولا حکومت آپ کی، مولا بادشاہت آپ کی، بیت المال آپ کا، آپ ابتدا میں بڑے بڑے لوگوں کو زیادہ رقم دے دوسروں کے مقابلے میں. مولا نے کہا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ابتدا میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کو میں دوسروں کے مقابلے میں انہیں زیادہ رقم دوں بیت المال سے؟ کہا ہاں مولا، جب آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی تو پھر سب کو برابر حصہ دیجیے گا. مولا نے کہا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ علی ابن ابی طالب ابتدا میں بڑے بڑے لوگوں کو بیت المال سے زیادہ رقم ادا کرے؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں علی ابن ابی طالب اپنی حکومت کی بنیاد ظلم و ستم پر نہیں رکھنا چاہتا. میں علی ابن ابی طالب اپنی حکومت کی بنیاد ظلم و ستم پر نہیں رکھنا چاہتا. اگر بیت المال میرا ذاتی مال بھی ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا. میں اپنی حکومت کی بنیاد عدل پر رکھنا چاہتا ہوں، عدالت پر رکھنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم مولا نے جتنے سال بھی، تقریباً 5 سال حکومت ظاہری پر فائز رہے، یہ 5 سال کا عرصہ مولا کا عین عدالت تھا. عین عدالت. 25 سال کے درمیان کیا کیا ہوئے، کیسے کیسے حادثات رونما ہوئے. خدا کی قسم اگر انسان اس چیز کا مطالعہ کر لے تو روحیں کانپ جائیں گی. مولا علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جب دور آیا، اور ایک وہ بھی لمحہ آیا کہ امیر شام اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان
صلح نامہ لکھا گیا، لیکن وہ صلح نامہ زیادہ عرصے تک چلا نہیں۔ امیر شام نے کہا اے حسن، اس کے یہ جملے تاریخ کے جملے پڑھ رہا ہوں میں، تاریخ ہے، اے حسن ابن علی، میں نے حکومت اس لیے نہیں چاہی تھی، بھائی ایک چیز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، میں نے حکومت اس لیے نہیں چاہی تھی کہ میں لوگوں کو نماز کی دعوت دوں، میں لوگوں کو روزے کی دعوت دوں، میں لوگوں کو حج کی دعوت دوں۔ بھائی جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ نماز کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ حکومت کا لالچ تھا، کہا اس لیے میں نے حکومت چاہی کہ حکومت میری منشا ہے، میری چاہت ہے۔ ایک طرف امیر شام کا یہ جملہ ہے، دوسری طرف امام علی علیہ السلام ہے، ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عباس، مولا اپنی نالین درست کر رہے ہیں، مولا اپنی نالین درست کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس جانتے ہو میرے اس نالین کی قیمت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اس کی کیا قیمت ہے؟ مولا بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں اس نالین میں، اس نالین کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا نہیں عبداللہ ابن عباس پھر بھی بتاؤ اس نالین کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ کہا مولا ویسے میری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ مولا نے کہا نہیں بتاؤ پھر بھی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا 1 درہم یا اس سے بھی کم۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا اس نالین کی قیمت 1 درہم ہو سکتی ہے یا اس سے بھی کم ہو سکتی ہے؟ مولا مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے عبداللہ ابن عباس یاد رکھو میرے اس نالین کی قیمت اتنی ہے کہ میں تم پر حکومت کروں اس سے کہیں زیادہ بہتر میری نالین ہے، میں تم پر حکومت کروں اس سے کہیں زیادہ بہتر میری یہ نالین ہے، مگر یہ کہ میری حکومت عدل کے مطابق ہو، حق کو قائم کرنے والی ہو، باطل کو نابود کرنے والی ہو۔ خدا کی قسم عدالت کا مفہوم ختم ہو جاتا اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے۔ جملہ سنیے گا، عرض کر رہا ہوں، مولا نے کہا عبداللہ ابن عباس میرے اس نالین کی قیمت کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا مولا اس نالین کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا پھر بھی بتاؤ۔ عبداللہ نے کہا مولا 1 درہم یا اس سے بھی کم۔ مولا مسکرا کر کہتے ہیں عبداللہ میری اس نالین کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ میں تم لوگوں پر حکومت کروں اس سے کہیں بہتر میری یہ نالین ہے، مگر یہ کہ میری حکومت عدل کو قائم کرے، میری یہ حکومت حق کو قائم کرے، باطل کو نابود کرے۔ ادھر معاویہ امیر شام امام حسن علیہ السلام سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اے حسن ابن علی میں نے تم پر حکومت اس لیے نہیں کی تھی، میں نے مسلمانوں پر حکومت اس لیے نہیں کہی تھی کہ میں نماز کی دعوت دوں، روزے کی دعوت دوں، حج کی دعوت دوں، خمس کی دعوت دوں، بلکہ میرا حکومت کرنے کا من تھا، میں یہ چاہتا تھا، میری یہ منشا تھی، میری یہ چاہت تھی۔ پھر جملہ سنیے آپ، چاہے خلفائے راشدین کی حکومت ہو، بھائی خلفائے راشدین اپنی جس حکومت پر فخر کرتے ہیں، یزید اپنی جس حکومت پر فخر کرتا ہے، امیر شام اپنی جس حکومت پر فخر کرتا ہے، معاویہ اپنی جس حکومت پر فخر کرتا ہے، عرب بنی امیہ اپنی جس حکومت پر فخر کرتے ہیں، علی کی نگاہ میں علی کی نالین اس حکومت سے بہتر ہے، علی کی نالین اس حکومت سے بہتر ہے، اس حکومت سے افضل ہے۔ بنی امیہ اپنی جس حکومت پر فخر کرتے ہیں، خلفائے راشدین اپنی جس حکومت پر فخر کرتے ہیں، یزید اپنی جس حکومت پر فخر کرتا ہے، علی کی نالین علی کی نگاہ میں اس حکومت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر علی نہ ہوتے تو لوگوں کے درمیان سے عدالت کا مفہوم ختم ہو جاتا۔ 25 سال تک خلفائے راشدین نے حکومت کی،
اگر علی حکومت کی پشت پناہی نہ کرتے تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اسلام کو نظر آتش کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتے. نہ تو نماز باقی رہتی، نہ روزہ باقی رہتا، نہ حج باقی رہتا. عنوان گفتگو قرآن اور اہل بیت عدل الہی کی روشنی میں آج کی مجلس میں ہم نے عدالت کے مفہوم کو بیان کیا کہ عدالت کا حقیقی مفہوم کیا ہے.